بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا میں ہم آئے ہیں آخرت میں جانے کے لیے، کوئی پہلے جائے گا کوئی بعد میں جائے گا، لیکن جانا سب کو ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس باب کا علم دیا، اس کو کتاب الجنائز کہتے ہیں، اور یہ علم شروع ہوتا ہے ایک آدمی کی رخصتی سے، کہ ہمارے سامنے کوئی آدمی اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، انتقال ہو رہا ہے اس کا، تو مرنے والے کے لیے احکامات ہے، اسی طرح ساتھ میں رہنے والوں کے لیے احکامات ہے کہ ساتھ میں رہنے والے کیا کریں۔ اور یہ علم سیکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور یہ بہت آسان ہے۔ اس کو ہم چند ویڈیوز میں آپ کے سامنے اس کو سمجھائیں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا ہے کہ اگر ہمارے گھروں میں سے کسی گھر میں کسی کا انتقال ہو، یعنی موت کے آثار اس کے اوپر ظاہر ہو، موت کے آثار کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیر ڈھیلے ہو جائیں، اس کی کن پٹیاں دب جائیں، اس کی سانس اکھڑنے لگے، تیزی سے چلنے لگے، تو سمجھو کہ موت کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو ساتھ میں رہنے والوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو جلدی سے قبلے کی طرف اس کا رخ کر دے، یعنی سر شمال کی طرف ہو، پیر جنوب کی طرف ہو، اور اس کو قبلہ یعنی سیدھی کروٹ کرتے ہی اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے۔ اگر ممکن ہو تو، کبھی کبھی ایسا ہوتا مرض اتنا شدید ہے کہ اس کو ایسا نہیں کیا جا سکتا، تو صرف اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیا جائے، اور اس کے سامنے کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت کی تلقین کرے، کوئی ساتھ میں بیٹھ کر پڑھے، کوئی نیک متقی شخص، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ پڑھتے رہیں تاکہ مرنے والا اس کلمے کو سن کر کلمہ پڑھ لے۔ ایک مرتبہ جب یہ کلمہ پڑھ لے تو یہ پڑھنے والا خاموش ہو جائے، پھر دنیا کی بات ہو جائے کوئی تو پھر دوبارہ کلمہ پڑھے، تاکہ وہ سن کر دوبارہ کلمہ پڑھے، تاکہ آخری جو کلمہ ہے اس کا وہ کلمہ ہو، کلمہ طیبہ کلمہ شہادت ہو۔ اور اس وقت حکم یہ ہے کہ اس کے سامنے خوشبو جلائی جائے، یعنی عود ہے، لوبان ہے، بخور ہے یا اگربتی ہے، اس کے سامنے جلائی جائے، اور اسی طرح سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تاکہ روح نکلنے میں آسانی ہو، اور اس کے سامنے نیک لوگ موجود ہوں، اس کے سامنے دنیا کی چیزیں نہ کی جائیں تاکہ اس کا دھیان آخرت سے ہٹ کر دنیا کی طرف نہ آئے، اس لیے نیک لوگ وہاں پر موجود ہوں اور اس کے سامنے یعنی کلمہ پڑھا جائے۔ یہ حالات کے اندر اس کی موت واقع ہو، جب اس کی موت واقع ہو جائے تو ساتھ میں رہنے والوں کے لیے حکم یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اور اس کے بعد اس کے پیر سیدھے کر دے، اس کے ہاتھ قریب کر دے، اور اس کی ٹھوڈی قریب کر کر ایک کپڑے سے سر سے لے کے ٹھوڈی تک باندھ دے تاکہ منہ نہ کھلے، اور اس کے پیر کو قریب کر کے 2 انگوٹوں کو ایسا کر کے باندھ دے کپڑے سے تاکہ پیر کھلے نہیں، اور اس کی آنکھیں نرمی سے بند کر دے، اور اس کے بعد اس کے اوپر ایک چادر اڑا دے، اور اس میت کو زمین پر نہ رکھے بلکہ کسی چارپائی پر، کسی بیڈ پر رکھے، نیچے نہ رکھے، اور اس کے بعد سارے عزیز و اقارب کو اطلاع کر دے انتقال کی، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے نماز جنازہ میں شریک ہوں اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اور اسی طرح جب وہ کمرے میں رکھا جائے، جہاں بھی رکھا جائے، تو میت کو غسل دینے سے پہلے وہاں پر بیٹھ کر قرآن شریف پڑھنا منع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طرح میت کے قریب میں جنوبی شخص جس کے اوپر غسل واجب ہے وہ نہیں آ سکتا ہے، اسی طرح حیض والی، نفاس والی عورتیں میت کے قریب نہیں آ سکتی ہیں۔ تو
پاک لوگ ہی میت کے قریب جائیں گے، میت کا دیدار کریں گے، اور حکم یہ ہے کہ بہت جلدی غسل کا اور تجہیز و تدفین کا انتظام کریں تاکہ میت کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ سارے وہ کام ہیں جو میت کے قریب رہنے والوں کے لیے ہے کہ وہ ان کا انتظام کریں، یہ کام کریں۔ اس کی ساری تفصیل مناقب الفلاح والیوم نمبر 1 پیج نمبر 210 سے 213 تک موجود ہے۔ باب احکام الجنائز کے اندر یہ ساری تفصیل موجود ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک اس کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔